آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز فجر کے 5 ایسے رازوں کی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مستند ہیں اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آمیز باتیں نہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ فجر صرف دن کی پہلی نماز نہیں، بلکہ یہ ایمان کا معیار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نیند سب سے میٹھی ہوتی ہے، بستر سب سے زیادہ عزیز لگتا ہے، لیکن جو شخص اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ دراصل اپنے رب کو ترجیح دیتا ہے۔ فجر کا وقت برکت کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اسی نماز کے ذریعے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اپنے دن کا آغاز نور کے ساتھ کرتا ہے۔ آئیے ان رازوں کو جانتے ہیں۔ پہلا راز، اللہ کی خصوصی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ذرا اس جملے کی گہرائی کو محسوس کیجیے، اللہ کی ذمہ داری۔ اس سے بڑی حفاظت، اس سے بڑا سہارا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فجر ادا کرتا ہے وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اللہ اسے اپنی خاص امان میں لے لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر کبھی مشکل نہیں آئے گی، لیکن اگر آزمائش آئے بھی تو وہ اللہ کی نگرانی میں ہوگی۔ کوئی نقصان بغیر حکمت کے نہیں ہوگا، کوئی تکلیف بغیر اجر کے نہیں ہوگی۔ وہ بندہ تنہا نہیں رہتا، بلکہ رب العالمین کی خاص توجہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم روزانہ کتنے خوف میں جیتے ہیں، بیماری کا ڈر، نقصان کا ڈر، لوگوں کا ڈر، مستقبل کی فکر۔ لیکن فجر کی نماز ایک ایسا روحانی حصار ہے جو انسان کے گرد کھینچ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں، بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے اعلان ہے کہ جو فجر کو سنبھالتا ہے، اللہ اس کے دن کو سنبھال لیتا ہے۔ دوسرا راز، منافقوں پر سب سے بھاری نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر اور عشاء ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں وقت ایسے ہیں جب انسان آرام میں ہوتا ہے۔ عشاء کے وقت جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اور فجر کے وقت نیند سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اس لمحے بستر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ منافق وہ ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور۔ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب اندھیرا ہو اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو، وہاں اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فجر اس پر بھاری ہے۔ لیکن جو شخص نیند کی کشش کو توڑ کر، آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ فجر دراصل روزانہ کا امتحان ہے۔ یہاں دکھاوا نہیں چلتا، یہاں نیت کا وزن ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سنتے ہی جو دل جاگ جائے وہ زندہ دل ہے، اور جو دل ہر روز اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا راز، رزق میں برکت کا راز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن نبی داود، ترمذی۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ زندگی کا اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صبح کے وقت کے لیے برکت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کا آغاز ہی اصل سرمایہ ہے۔ جو شخص فجر کے وقت جاگتا ہے، نماز عطا کرتا ہے اور پھر اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کرتا ہے، وہ اس دعا کے اثر میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد بھی سوتے رہتے ہیں، ممکن ہے وہ اس خاص برکت سے محروم ہو جائیں۔ صبح کا وقت ذہن کے لیے سب سے صاف، سب سے پرسکون اور سب سے طاقتور وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت فیصلے بہتر ہوتے ہیں، یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تجارت، سفر اور اہم کام صبح کے وقت شروع کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ صرف روحانی کامیابی کا راز نہیں بلکہ عملی کامیابی کا بھی اصول ہے۔ جو شخص اپنی صبح سنبھال لے وہ اپنا پورا دن سنبھال لیتا ہے، اور جس کا دن سنور جائے اس کا رزق بھی سنور جاتا ہے۔ چوتھا راز، قیامت کے دن کامل نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ یہ حدیث ایک عظیم بشارت ہے۔ فجر کا وقت اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، سناٹا، خاموشی اور نیند کی کیفیت۔ ایسے میں جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ٹھنڈی ہوا اور نیند کی کشش کو برداشت کرتا ہے
اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ دراصل اپنے لیے نور جمع کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن بھی اندھیروں اور گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ وہاں ہر شخص اپنے انجام کے خوف میں ہوگا۔ ایسے وقت میں جس کے پاس نور ہوگا وہ محفوظ ہوگا، اور یہ نور دنیا کے انہی اندھیروں میں کمائی گئی اطاعت کا نتیجہ ہوگا۔ چند منٹ کی مشقت، چند قدموں کی مسافت، اور بدلے میں قیامت کے دن مکمل روشنی۔ یہ تجارت خسارے کی نہیں ہو سکتی۔ جو آج اندھیرے میں چلتا ہے وہ کل ہمیشہ کی روشنی پاتا ہے۔ پانچواں راز، جنت کی ضمانت۔ حدیث میں ہے جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر۔ انہیں ٹھنڈی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ دونوں ایسے اوقات میں ہوتی ہیں جب نفس پر بوجھ ہوتا ہے۔ فجر میں نیند غالب ہوتی ہے اور عصر کے وقت دنیا کے کام عروج پر ہوتے ہیں۔ انہی لمحات میں جو شخص اللہ کو ترجیح دے وہ اپنے ایمان کی عملی دلیل دے رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جنت میں داخل ہوگا کا وعدہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نمازیں بندے کے ایمان، اخلاص اور استقامت کو مضبوط کرتی ہیں۔ جو شخص مسلسل فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ صرف ایک نماز ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے انجام کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ فجر دراصل دن کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی صبح اللہ کے نام سے شروع کرے اس کا راستہ درست رہتا ہے۔ فجر صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھولنے والی کنجی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم روزانہ دنیا کے لیے جاگتے ہیں۔ الارم بجتا ہے تو نوکری یاد آ جاتی ہے، کاروبار یاد آ جاتا ہے، کلاس یاد آ جاتی ہے۔ ہم رات دیر تک موبائل استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا اسکرول کر سکتے ہیں، دوستوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ نیند آتی ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے رب کے لیے چند منٹ نہیں جاگ سکتے؟ فجر وہ لمحہ ہے جب اخلاص کا امتحان ہوتا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ کون نیند کی قربانی دے کر اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ سوچئے، کائنات کا مالک آپ کو بلا رہا ہو اور آپ لبیک کہہ دیں، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ فجر کا وقت عام نہیں، یہ روح کی بیداری کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے۔ یہ لمحے روز نہیں ملتے۔ جو آج اٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوتا رہا وہ ایک اور خزانہ کھو بیٹھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی حفاظت ہو تو آج سے فجر کی حفاظت کا عہد کریں۔ کمنٹ میں لکھیں، میں فجر نہیں چھوڑوں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید مستند اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔